السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں اردو گرامر کے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر، اور وہ ہے گزرا ہوا زمانہ یعنی ماضی یا پاسٹ ٹینس۔ لگتا تو بہت سادہ ہے، لیکن اردو میں ماضی کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 6 الگ الگ رنگ ہیں۔ اچھا، تو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ کبھی سوچا ہے کہ اردو میں جب ہم گزری ہوئی بات کرتے ہیں تو اس کے کتنے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ جی، جواب ہے 6۔ حیرانی ہوئی نا؟ پورے 6 مختلف طریقے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر طریقے کا اپنا ایک الگ مطلب، ایک الگ احساس ہوتا ہے۔ چلیں آج ان 6 کے 6 طریقوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان 6 زمانوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں، اور وہ ہے فعل۔ سیدھے لفظوں میں فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو دکھاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کام کب ہوا، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں۔ جیسے کھایا، پڑھتا ہے، جائے گا۔ یہی ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماضی کی 2 سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسمیں۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہیں جن پر باقی کی عمارت کھڑی ہوگی۔ پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، مطلق یعنی ایبسولوٹ۔ اس میں بس اتنا بتایا جاتا ہے کہ کام ماضی میں ہو گیا، کب ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، وقت کی کوئی قید نہیں۔ مثال کے طور پر ناصر لاہور گیا۔ اب وہ کل گیا، ایک ہفتہ پہلے گیا یا 10 سال پہلے، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ جانے کا کام ماضی میں ہوا۔ اور اب دیکھیں ماضی قریب کا کمال۔ قریب یعنی نیئر، بس ایک چھوٹے سے لفظ ہے کے اضافے سے پوری بات کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں علی نے کھانا کھایا تو یہ ماضی مطلق ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں علی نے کھانا کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ابھی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے۔ یہ ماضی کو حال کے بالکل قریب لے آتا ہے۔ اور اس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے بس ماضی مطلق والا فعل لینا ہے، جیسے کھایا، اور اس کے آخر میں ہے لگا دینا ہے۔ بس یہ بن گیا ماضی قریب۔ گیا سے گیا ہے، پڑھا سے پڑھا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ماضی کی 2 اور رنگ دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے مختلف ہیں، ان میں وقت کا فاصلہ اور کام کا تسلسل دکھایا جاتا ہے۔ تو جی اب بات کرتے ہیں ماضی بعید کی۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور یا ڈسٹنٹ۔ جس طرح ماضی قریب کی پہچان ہے تھی، ماضی بعید کی پہچان ہے تھا۔ یہ لفظ تھا ہمیں فوراً بتا دیتا ہے کہ جس کام کی بات ہو رہی ہے وہ بہت پہلے یعنی دور کے ماضی میں ہوا تھا۔ جیسے سلمہ نے خط لکھا تھا، اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کافی پرانی بات ہے۔ یا کوئی کہے ہم نے وہ فلم دیکھی تھی۔ اور اب آتی ہے ماضی استمراری۔ استمرار کا مطلب ہے کنٹینیوس یا جاری رہنا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ 2 طرح کی باتیں بتاتا ہے۔ ایک تو ماضی کی کوئی عادت، کوئی روٹین، جیسے عدیل صبح سویرے اٹھتا تھا، یعنی اس کی عادت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماضی میں کسی وقت کوئی کام ہو رہا تھا، جاری تھا، جیسے جب میں پہنچا تو ارم کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ تھا یا رہا تھا۔ اسے بنانے کا طریقہ بھی سیدھا سادہ ہے۔ آپ نے فعل کی اصل شکل یعنی مصدر سے نہ ہٹانا ہے اور آگے تھا یا رہا تھا لگا دینا ہے۔ جیسے کھانا سے بن جائے گا کھاتا تھا عادت کے لیے، اور کھا رہا تھا اگر کام جاری تھا۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں آخری 2 قسموں پر۔ یہ تھوڑی سی کمپلیکس ہیں اور ہماری گفتگو میں شک، اندازے اور خواہشات جیسے جذبات شامل کرتے ہیں۔ یہ ہے ماضی شکیہ۔ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں شک ہے۔ جب آپ ماضی کے کسی کام کے بارے میں شور نہیں ہوتے، بس اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، تب اسے استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیں، عرفان مسجد گیا ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ فیوچر میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ مسجد چلا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ماضی میں یہ کام ہو گیا ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت ضروری بات ہے۔ اکثر لوگ، خاص طور پر جو انگریزی سے اردو سیکھ رہے ہیں، وہ گا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل یعنی فیوچر ٹینس ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب گا کسی ماضی کے فعل کے ساتھ آئے، جیسے گیا ہوگا، کھایا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو یہ ہمیشہ ماضی کے بارے میں ایک اندازہ یا شک ہوتا ہے۔ یہ فیوچر ٹینس نہیں ہوتا۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔
اور ہماری آخری قسم ہے ماضی شرطی یا تمنائی۔ شرط یعنی کنڈیشن اور تمنا یعنی وش۔ یہ ماضی کی ان خواہشات یا شرطوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پوری نہیں ہو سکیں۔ اس میں ایک حسرت کا پہلو ہوتا ہے، جیسے اگر اسلم محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس نے محنت نہیں کی اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جو ماضی میں پوری نہیں ہوئی۔ تو چلیں ایک نظر میں ان سب کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد رہے۔ ماضی مطلق کوئی خاص پہچان نہیں، جیسے وہ آیا۔ ماضی قریب آخر میں ہے، جیسے وہ آیا ہے۔ ماضی بعید آخر میں تھا، جیسے وہ آیا تھا۔ ماضی استمراری تھا یا رہا تھا، جیسے وہ آتا تھا یا وہ آ رہا تھا۔ ماضی شکیہ آخر میں ہوگا، جیسے وہ آیا ہوگا۔ اور آخر میں ماضی شرطی جو اگر تو کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ہے ماضی کے 6 خوبصورت رنگ۔ تو اب جب آپ ماضی کی ان 6 کی 6 باریکیوں کو جان گئے ہیں تو ذرا سوچئے، اپنی روزمرہ کی گفتگو میں کہانیاں سناتے ہوئے یا کچھ لکھتے ہوئے آپ اپنے خیالات کا اظہار کتنے بہتر اور گہرے انداز میں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف گرامر کے اصول نہیں ہیں، یہ دراصل آپ کی زبان کی طاقت ہے۔